پیدائش 4 جنوری 1952 بسولی ڈسٹرکٹ بدایوں ہے یو پی میں، اس کی تحصیل ہے۔ ایک معمولی سے فیملی میں ہوئی۔ ہمارے والد جو تھے وہ ایک چھوٹے سے سرکاری ملازم تھے۔ ماں تھی گھر پہ، ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ ہمارے جو والد تھے وہ سروس کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، تو گھر پر میں اور ماں اور ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک چاچا تھے۔ اسی طریقے سے پڑھائی شروع ہوئی۔ 1968 میں انٹرمیڈیٹ کیا، 1969 میں گریجویشن میں ایڈمیشن لیا، لیکن اسی سال شادی بھی ہو گئی اور سروس بھی لگ گئی۔ تو سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ سروس دوبارہ نہیں ملے گی، پھر پڑھائی چھوڑ دیجیے۔ اس سلسلے میں سیتاپور ٹرانسفر ہوا میرا، لیکپال تھا میں، وہاں 2.5-3 سال سروس کی، لیکن وہاں کا جو آب و ہوا پانی تھا وہ بہت غلط تھا اور مجھے پیلیا ہو گیا زبردست۔ جب میں وہاں سے نہیں ٹھیک ہوا تو لمبی چھٹی لے لی، پھر وہ وداؤٹ پے چلتی رہی، پھر وہ ختم ہی ہو گئی سروس۔ اس ٹائم سہسوان میں ہمارے فادر کی سروس تھی، وہاں کے ہم رہنے لگے۔ جب ان کا ریٹائرمنٹ ہوا تو 1975-76 میں پھر واپس اپنے گھر آ گئے بسولی۔ اب کچھ کام دھام تو تھا نہیں، لہٰذا وہ بچوں کو کوچنگ وغیرہ ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کی۔ ہم نے کہا چلو وقت کاٹنے کے لیے یہ کر لیں، لیکن وہ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ وہ کام بڑھتا چلا گیا بہت، اور پھر اسی کو اپنا لیا۔ جہاں تک شاعری کا سوال ہے، ہمارے ایک چچا تھے، مولوی عثمان خان نام تھا ان کا، جو کہ ہمارے لوکل گارجین بھی تھے۔ وہ نعت اور منقبت کی شاعری کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم وہاں جاتے تھے، چھوٹے موٹے مشاعرے ہوتے تھے وہاں پر۔ ترئی ایک اور جگہ ہے حویلی سادات، وہاں پر اکثر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، باہر کے شاعر بھی آتے ہیں، تو وہاں ترئی مشاعرے بھی چلتے تھے، اس میں جاتے تھے۔ تو انہوں نے ہی ہم کو تھوڑا بہت شروع میں ردیف، بہر، قافیے وغیرہ سکھا دیے۔ اردو ہم نے کسی کالج میں نہیں پڑھی، اسکول میں نہیں پڑھی، کچھ انہوں نے سکھائی، کچھ ہم نے اپنے آپ کتابیں پڑھی، اس طریقے سے آتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد پڑھنے کا شوق بہت تھا شاعری کا، اور ان کے پاس ایک کتابیں بھی بہت تھیں ہمارے چچا کے پاس، پرانے شاعروں کے، غالب، آتش، ناسخ وغیرہ، ان کے سب کے دیوان تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن ہم جو وہاں پر نئے شاعر آتے تھے، نئے لوگ، وہ بہت امپریس کرتے تھے۔ تو دھیرے دھیرے بس ایسی عادت سی پڑتی چلی گئی ان سے، اور پھر بعد میں آس پاس کے چھوٹے موٹے مشاعروں میں جانے لگے۔ لیکن اس میں نے یہ دھیان رکھا کہ میری یادداشت جو ہے اس زمانے میں بہت تیز تھی۔ اتنے شاعروں کو پڑھا تھا، اگر میں کوئی مصرع کہتا ہوں یا کچھ کہتا ہوں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا یہ تو ایسے اس نے کہہ چکا ہے، اس نے کہہ دیا ہے، تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو پھر ٹچ ہی نہیں کرتا تھا میں، اگر ذرا سا بھی کسی سے مل جاتا ہے۔ تو اسی کا نتیجہ ہے یہ تھوڑا بہت جو سب سے الگ ہو جاتا ہے، کہ جو اسٹڈی کا فائدہ ہے بجائے کسی کی تقلید کرنے کے نہیں اٹھایا میں نے، بلکہ الگ ہونے کے لیے اٹھایا۔ الگ کسی سے اگر آپ الگ دکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ الگ کس سے ہونا ہے۔ یہ اس میں بتاؤں میں آپ کو کہ ایک شجاع خاور تھے، دہلی کے ہی تھے وہ مجھے بہت پسند، نئے لوگوں میں بتا رہا ہوں، پرانے تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں، سب بتا دیتے ہیں، میر غالب وغیرہ، لیکن نئے لوگوں میں شجاع خاور تھے، اور ایک کیسر الجعفری ہوئے ہیں۔ اور مشاعرے میں جو شاعروں کو جن کو سنا میں نے، اس میں کمال احمد پروازی بہت اچھے شاعر لگتے تھے مجھے، ان کے یہاں کچھ الگ اسٹائل تھا۔ اور آج کے دور میں بھی جو ہمارے ساتھ سب کا نام، اگر کسی کا نام چھوڑ دوں گا وہ برا مانے گا، لیکن فی الحال میں ان کا نام لے رہا ہوں جن کے ساتھ
اسٹیج شیئر کیا ہے۔ رفعت رضا صاحب ہیں، وہ پسند ہیں، شارق کیفی صاحب ہیں، اور پرانے شاعروں میں وسیم بریلوی صاحب ہیں ان کے ساتھ۔ حالانکہ کتنا ہی مشاعرے کا صحیح، لیکن انہوں نے وہ اس کا رکھا ہے، ادب بھی ہے ان کے یہاں۔ لیاقت جعفری صاحب ہیں، اور یہ نئے لڑکوں میں نے یہ ابھیشیک شکلا ہیں یہاں پر، وہ بھی اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ ایسا ہے کہ اس میں فی الحال تو وہاں آس پاس تو کوئی خاص وہ رسپانس نہیں ملا اس شاعری کے لیے۔ جو ہمارے یہاں جو مشاعرے ہوتے تھے یا نشستیں ہوتی تھیں، وہ زیادہ تر ان کا سارا کنٹرول جو تھا وہ روایتی اور قدامت پسند لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ سننے والے بھی ویسے ہی ہوتے تھے، تو وہ سن تو لیتے تھے، گوارا تو کر لیتے تھے، ایک آدھ بار داد بھی دے دیتے تھے، لیکن ہم نے اپنا ٹریک نہیں بدلا اس کے بعد بھی، حالانکہ بہت ڈسکریج ہوئے، لیکن وہ ٹریک ہم نے نہیں بدلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم بالکل فرصت مل گئی، کوچنگ سب ختم کر دیا، بچوں نے کہا کہ اب مت پڑھاؤ، آرام کرو۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ وہ اپنے بچے تھے دونوں، اپنے روزگار میں لگ گئے، کمانے کھانے لگے۔ انہوں نے مجھ کو منع کر دیا، بولے آپ شاعری کرو بس، اور کچھ مت کرو۔ تو فیس بک وغیرہ انہوں نے بنا کے دی مجھے، میں شروع میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس سے جو سفر ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے، 2013-14 سے فیس بک پر۔ یہ میں بتاؤں میں آپ کو کہ ذات کے اندر جیسے بہت سی باتیں ایسے، ہم جیسے محبت ہے، محبت کا جذبہ سب کے ساتھ رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی کسی سے، اور چونکہ بچوں کو پڑھایا ہے تو بہت ایمانداری اور محنت کے ساتھ پڑھایا ہے، تو یہی ساری باتیں رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ سب سے بڑی بات یہ، دماغ میں منتشر مزاجی بہت ہے، انتشار بہت ہے، نظم نہیں کہہ سکتے ہم۔ اور انتشار پسند ہونا جو ہے دماغ کا، ذہن کا، وہ غزل کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے، کیوں غزل بھی یہی ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، ابھی کچھ کل کچھ۔ پر آپ کو بہت سے شعر کتاب میں مل جائیں گے ایسے جو دو اپوزٹ، جس میں دو خیال ہوں گے بالکل، اور لیکن آپ کو دونوں صحیح لگیں گے، دونوں صحیح لگیں گے۔ جب نہیں ہو سکتا ایسا، ہو سکتا ہے اگر دو اپوزٹ خیال آپ دیتے ہیں تو ایک ہی تو صحیح ہوگا اس میں سے، لیکن شاعری میں تو آپ کو دونوں صحیح لگیں گے۔ تو اس لیے کوئی پرماننٹ ایسا کوئی وہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک بات اور میں آپ سب ریختہ کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں سب کو، کہ بہت سے وہ اب بھی فیس بک پر بہت کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ 60-70 سال کے بوڑھے ہیں یہ، اور ان کی شاعری میں وہ جوانوں والی باتیں ہیں، جوان بہت لوگ، تو وہ یہ جان بوجھ کے نہیں ہے، ایسا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو 1975 یہ ایمرجنسی میرے خیال 1975 میں لگی تھی، ہاں، تو اس ٹائم جو تھی شاعری ہماری وہ پیدل چلنے لگی تھی، یعنی بالکل وہ رینک تو نہیں رہی تھی، پیدل چلنے لگی تھی۔ تو اس ٹائم میں ہماری عمر 25-26 سال کی رہی ہوگی، اور اس کے بعد یہ لگاتار شاعری جو ہے 25 اور 10-35 سال تک ہوئی ہے۔ تو وہ سب بکھری ہوئی تھی ادھر ادھر، وہ سب میں دھیرے دھیرے کبھی کوئی نیا ہو گیا، کوئی پرانا لکھ دیا، اس میں سے رکھ دیا، تو یہ اس دور کی ہے یہ سب۔ یہ اب جب اس دور کی شاعری ہے تو عمر کے حساب سے ہی تو ہوگی، ہاں، تو میں یہ بتانا اس میں بھول گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب جو ہے، اب جو تازہ شاعری ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ یہ کبھی نہیں لگا کوئی، جو میرا مقصد جو ہے وہ اپنا کوئی، نہ تو کوئی شہرت وغیرہ ہے، نہ یہ کہتا ہوں کوئی شاعر مانے، اور نہ اس کی کوئی پریشانی، کوئی شاعر نہیں مانے، جو چاہے کرے، لیکن وہ ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کریں گے۔ کریشن میتھ پڑھائی نا بچوں کو ہم نے،
میتھ پڑھائیے، یہ میتھ پڑھنے والے بچے جو ہیں میتھ پڑھائی ٹیوشن، اس میں ہم نئے نئے وہ نکالتے تھے فارمولے، اس کو ایسے کیجیے، اس کو ایسے کیجیے، اس کو ایسے کیجیے، تو کچھ نیا کرنے کی ایک للک سی رہتی ہے دل کے، ہم ہر کام جو ہے وہ الگ طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں، شطرنج ہے، شکار ہے، اور ایک تو شاعری ہے، اور یہ اور بھی ہیں لیکن سب شیطانی۔ شکار کا ایسا مچھلی وغیرہ کی شکار کھیلتے ہیں، وہ شروع بچپن میں بھی کھیلتے تھے وہ، تو وہ اس کو یاد بن۔ ہاں، ابھی جب کبھی موقع مل جاتا، ہمارے یہاں تو سب ندی وغیرہ سوکھ گئی، سب دریا سوکھ گئے، کبھی گنگا وغیرہ کی طرف جانا ہوتا ہے ہم رشتہ داری میں، وہاں ایک دوسرے میں کھیل آتے ہیں۔ بچپن کا ماحول بہت شیطانی کا تھا، ہم لوگ بڑی شیطانی کالج میں کیا کرتے تھے، کالج کی چھت پہ گدھا چڑھا دیا کرتے تھے، چڑھا سکتا ہے کوئی؟ وہ بینچیں اکٹھی کی اور یہ سب کی، اور وہ صبح کو جب وہاں پر پریئر ہو رہی ہے تو وہ سب لوگ گھوم رہے ہیں، بہت اونچا کالج ہے ہمارا، مطلب زیادہ اونچی بلڈنگ ہے، تو وہ اب کیسے اترے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ چڑھا کیسے ہے، خیر اسے رسہ سا باندھ کے اتر گیا، ایسے ہی بہت ساری یہی سب شیطانی وغیرہ ہوتی تھی، کہیں باغ میں چلے گئے آم چورا لیے، بہت شیطانی کی ہے۔ اب تو بس یہ شاعری ہے اور یہ کچھ یار دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ موبائل نے بہت برباد کر دیا بھائی، اس نے تعلقات ختم کرا دیے لوگوں سے۔ بابا یہ رائے سب سے بڑھیا اچھی ہے کہ آپ اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی اس لیے کریں کہ ہم کو اس سے، اور اب دیکھو یہ شاعری جو ہے وہ اصل میں جو اس میں انفرادیت ہے وہ اسلوب کی ہوتی ہے، اسٹائل کی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر جو بھی مطلب سبجیکٹ ہے، جو بھی مضامین ہیں، وہ ان کو تو آپ چینج نہیں کریں گے، ان کو روایتی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بھی میچنگ کی بات ہے۔ اگر آپ کوئی شاعری پڑھنے والا سننے والا ہے، شروع سے پڑھ رہا ہے بچپن سے، تو شروع سے انہیں کو پڑھے گا، وہ غالب کو، میر کو، ڈاک کو، ان کو جو پڑھے گا تو ایک امیج اس کے اندر غزل کی بن جاتی ہے، اس سے آپ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس امیج سے اگر وہ میچ کرے گی تبھی وہ کچھ اس کے لیے غور سے سنے گا، پڑھے گا، اور نہیں کرے گی تو نہیں پڑھے گا۔ صرف لفاظی نہیں ہونی چاہیے، آپ الفاظ یا زبان کیسی بھی استعمال کریں، انگلش کے لفظ ڈال دیں، کچھ کر دیں، لیکن اس میں جو غزل کے لوازمات کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی ہیں، وہ اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے، وہ کل ملا کے ڈھکے چھپے طور پہ ہی صحیح رہنے اسے نظر آنی چاہیے کہ میرا بس یہ ہے سب کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور ریختہ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھا کام ریختہ اردو کے لیے کیا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کے لیے میں بار بار اس کی تعریف بھی کرتا رہتا ہوں اپنی فیس بک وغیرہ پر۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ۔